السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نون ساکنہ اور تنوین کا چوتھا قاعدہ پڑھیں گے، جس کا نام ہے اخفاء حقیقی، یعنی کہ اخفاء کہہ لیں۔ اخفاء ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے میم ساکنہ کے قاعدے میں، وہ اخفاء شفوی تھا، اور جو نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اخفاء ہوتا ہے اسے ہم اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ تو چلیے اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ تو جی چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ اخفاء ہے کیا۔ اخفاء کے لغوی معنی ہے چھپانا، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اخفاء ایک آواز ہے، غنہ کی طرح ناک میں جاتی ہے، ناک میں آواز ٹھہرانے کو ہی اخفاء کہتے ہیں۔ غنہ اور اخفاء کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ غنہ کرتے وقت ہماری زبان کی نوک اوپر تالو سے ٹچ ہوتی ہے تو غنہ کی آواز نکلتی ہے، اور غنہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اخفاء کرتے وقت ہماری زبان کی نوک تالو سے نہیں لگتی بلکہ ہوا میں رہتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جب بھی آپ اخفاء کریں گے تو اپنے زبان کو اوپر ٹچ نہیں کرنا، تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، آپ نے ہوا میں رکھنا ہے، تبھی اخفاء کی آواز نکلے گی۔ اخفاء نون ساکن اور تنوین پر کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخفاء کب کرنا ہے؟ اخفاء تب کرنا ہے جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، وہاں پہ ہم اخفاء کریں گے۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ہم اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو نکال دیں کیونکہ ان پہ اظہار ہوگا۔ حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو بھی نکال دیں کیونکہ ان پر ادغام ہوگا۔ پھر ہے حرف اقلاب یعنی کہ با، ان کو بھی نکال دیں کیونکہ اس پہ اقلاب ہوگا۔ باقی جو 15 لیٹرز بچتے ہیں ان پہ ہم اخفاء کریں گے، وہ بھی تب جب وہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ من شر ما خلق، یہاں پہ نون کے بعد شین ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا، یعنی آواز ناک میں چھپائیں گے، کیونکہ شین نہ تو حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، اور نہ ہی حرف اقلاب میں سے ہے۔ یہی مثال تنوین پہ بھی ہوگی۔ اگر تنوین کے بعد ان 15 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ گیا تو وہاں پہ ہم اسی طرح اخفاء کریں گے جس طرح ابھی میں نے کیا ہے۔ وہ 15 لیٹر ہیں تا، سا، جیم، دال، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ایک دفعہ میں دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، اظہار کب ہوگا؟ جب حروف حلقی آئیں گے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد۔ ادغام تب ہوگا جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف یرملون آئیں گے، اور اقلاب تب ہوگا جب نون ساکنہ اور تنوین کے بعد با آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جتنے بھی لیٹرز بچتے ہیں جب وہ آئیں گے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد تو ہم اخفاء کریں گے۔ اور رہی بات الف کی، تو الف نون ساکنہ اور تنوین کے بعد نہیں آتا۔ مزید ہم پریکٹس کریں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ کہہ رہی ہوں گے کہ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد الف نہیں آتا، لیکن یہاں پہ دیکھیں الف ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی تنوین کے بعد الف ہے، یہاں پہ بھی الف ہے، تو یہاں پہ نا الف کے اوپر حرکت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تبھی الف کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر ہم اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پہ الف آ رہا ہے کیونکہ الف پہ حرکت نہیں ہے۔